السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت خضر علیہ السلام کا کتابوں کے اندر ایک عجیب واقعہ لکھا ہے۔ کسی بستی میں کوئی عالم اللہ والے رہتے تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام جمعے کو ان کے پاس تشریف لاتے تھے۔ وقت کے بادشاہ کو پتہ چلا، ان عالم سے کہا کہ اب کہ حضرت خضر علیہ السلام تشریف لائے تو مجھے مطلع فرما دے، میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ جب حضرت خضر علیہ السلام تشریف لائے تو ان سے ان عالم صاحب نے کہا کہ بادشاہ آپ سے ملنے کی تمنا رکھتا ہے، اجازت ہو تو بادشاہ کو مطلع کرو۔ حضرت خضر علیہ السلام نے انکار فرما دیا۔ بعد میں بادشاہ کو خبر لگی تو دریافت کیا اور کہا کہ مجھے کیوں نہیں بلایا؟ ان عالم صاحب نے یوں ہی کچھ کہہ کر ٹال دیا۔ دوسرے جمعے کو پھر تشریف لائے، پھر بھی بادشاہ کو اطلاع نہ کی، اور بادشاہ کے سوال کرنے پر پھر کچھ کہہ کر ٹال دیا۔ تیسرے جمعے کو جب تشریف لائے تو حضرت خضر علیہ السلام نے اجازت دے دی۔ بادشاہ کو اطلاع دی گئی اور وہ حاضر خدمت ہوا، ملاقات کی اور سوال کیا کہ کوئی عجیب بات سنائے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ اتنی بڑی زمین، اتنا بڑا آسمان، اور اس میں طرح طرح کی مخلوقات، آسمان کا بے ستون ہونا اور اس میں سیارات اور کواکب وغیرہ کا ہونا عجیب بات نہیں تو اور کیا ہے؟ بادشاہ کہنے لگا، یہ امر تو سب کے سامنے ظاہر ہے، اس سے بھی کوئی عجیب بات سنائے۔ فرمایا کہ ایک وقت وہ تھا جب کہ آپ منی کا ناپاک قطرہ تھے اور ماں کے رحم کے اندر موجود تھے۔ وہاں مختلف تغیرات سے دوچار ہوئے، خون حیض سے غذا حاصل کی، پھر پیدا ہوئے، کچھ مدت تک بچے رہے، کھیلے کودے، پھر جوان ہوئے، اور آج بادشاہ بنے بیٹھے ہو۔ کتنی عجیب بات ہے۔ اس پر بھی بادشاہ نے یہی کہا کہ یہ سب تو سب کے سامنے ظاہر ہے، اور کچھ عجیب بات سنائے۔ فرمایا کہ ایک مرتبہ ایک بستی سے باہر جانے کے لیے نکلا تو میں نے دیکھا کہ باغ میں کنارے پر ایک شخص انگوروں کا ٹوکرا لیے ہوئے بیٹھا ہے۔ اس نے مجھے دیکھ کر آواز دی کہ اے مسافر، یہاں آؤ۔ میں گیا تو اس نے ایک خاص مقدار انگور تول کر مجھے دیے۔ میں نے پوچھا کہ اس کی قیمت کیا ہے؟ اس نے کہا کہ لے جاؤ۔ یہاں کے بادشاہ کا قانون یہی ہے کہ جو مسافر یہاں سے گزرے اس کو اتنی مقدار میں انگور دے دیا کرو۔ اور جب میں دوسرے کنارے پر پہنچا تو وہاں دیکھا ایک شخص مٹھائی لیے بیٹھا ہے۔ اس نے بھی مجھے دیکھ کر آواز دی کہ اے مسافر، یہاں آؤ۔ میں اس کے پاس پہنچا تو اس نے ایک خاص مقدار مٹھائی تول کر مجھے دے دی۔ میں نے اس سے بھی پوچھا کہ قیمت کیا ہے، تو اس نے بھی یہی کہا کہ یوں ہی لے جاؤ۔ یہاں کے بادشاہ کا قانون یہی ہے کہ جو مسافر یہاں سے گزرے گا اس کو اتنی مقدار مٹھائی دے دی جائے۔ اب میں لے کر چلتا بنا۔ 500 برس بعد ادھر سے گزرا تو دیکھا کہ باغ اور آبادی کچھ نہیں ہے، بلکہ ایک بڑا دریا بہہ رہا ہے۔ میں نے کسی سے پوچھا کہ یہاں اس طرح کی آبادی تھی، باغ تھا؟ اس نے کہا کہ ہم نے تو کبھی سنا نہیں، ہم تو یہی دریا بہتا ہوا دیکھتے سنتے چلے آ رہے ہیں۔ وہاں سے چلا آیا، 500 برس بعد پھر ادھر سے گزر ہوا تو اب وہاں دریا بھی نہیں، بہت بڑا جنگل ہے۔ میں نے ملنے والے لوگوں سے دریا کا حال معلوم کیا تو انہوں نے بتایا کہ یہاں تو کوئی دریا ہم نے نہیں سنا، یہاں تو یہ جنگل ہی چلا آ رہا ہے۔ اس کے بعد میں وہاں سے چلا آیا۔ 500 برس بعد پھر ادھر سے گزر ہوا تو دیکھا وہی باغ ہے، وہی بستی ہے، اور باغ میں دونوں کناروں پر 2 شخص بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں ان کے پاس سے گزرا تو ایک نے مجھے بلا کر مخصوص مقدار میں انگور تول کر دیے۔ میں نے پوچھا کہ قیمت کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ جاؤ، اللہ کے بندے، کل تو تجھے بتایا تھا کہ یہاں کے بادشاہ کا قانون ہی یہی ہے، آج پھر قیمت پوچھتے ہو؟ دوسرے کنارے پر مٹھائی والے نے مٹھائی دی، قیمت پوچھنے پر اس نے بھی یہی جواب دیا۔ اب دیکھیے
کہ ان کے حضرت خضر علیہ السلام کے یہاں 1500 برس گزر گئے اور ان کے یہاں ابھی کل ہی ہے۔ میرے محترم دوستو، اس واقعے سے اللہ کی عظیم قدرت کا پتہ چلتا ہے کہ وہ پاک پروردگار خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، زبردست عظیم قدرت کا مالک ہے۔ اس عالم میں رونما ہونے والے عجیب، غریب اور عقلوں کو حیران کر دینے والے واقعات اس خالق و مالک کی بڑی قدرت کا پتہ دیتے ہیں۔ اس طرح اس عالم کی ایک ایک چیز، ایک ایک ذرہ اللہ کی قدرت کا پتہ بتاتے ہیں۔ سالہ سال گزرنے کے بعد بھی اللہ نے کیسے اپنی قدرت کا اظہار فرمایا۔ یہ جتنے بھی واقعات ہوتے ہیں، ان سے انسان کو یہ عبرت لینی چاہیے، یہ سبق سیکھنا چاہیے کہ واقعی اللہ کی ذات بہت بڑی ذات ہے، واقعی اس کی قدرت بہت بڑی قدرت ہے۔ وہ جب چاہتا ہے، جس طریقے سے چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے، جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس واقعے سے سیکھنے کی اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ Subscribe Maulana Farman Naseem to get more videos.